شروع کرتا ہوں خالق کائنات کے نام سے، جس نے انسان کو پیدا کیا اور ایک مکمل نظام سے نوازا۔ درود و پاک میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہوں نے اس نظام کو ہم تک پہنچانے اور اسے سمجھانے کا حق ادا کر دیا۔ راضی ہو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام پر، خلفائے راشدین پر، جنہوں نے اسی نظام کو دنیا کے 3 بر اعظموں تک نہ صرف پھیلایا بلکہ چلا کے دکھا دیا، جس میں کفالت، عدالت اور حفاظت کی وہ مثال ملتی ہے جو اس سورج نے اس سے پہلے یا اس کے بعد کہیں نظر نہیں آتی۔ اور آج سلامتی ہو ہر اس شخص پر جو رب کی دھرتی پہ رب کے اسی نظام کی خاطر میدان عمل میں ہے۔ بات نظام کی ہوئی تو اگر خالق کائنات نے، میں نے بہت سوچا کہ اگر خالق کائنات نے مکمل نظام دے دیا، ہمیں وضو کرنے کا طریقہ بتا دیا، ہمیں سونے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، تجارت کرنے کا ہر کام بتا دیے، لیگل سسٹم سمجھا دیا، تو کیا وہاں پولیٹیکل سسٹم نہیں بتایا گیا؟ تو اسی سوال میں کہ پولیٹیکل سسٹم، اسلام کا پولیٹیکل سسٹم کیا ہونا چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے، تو میں نے بہت غور کیا اس کے اوپر، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ 40 سال عمر کی ایک وہ حد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دی کہ بندہ میچور ہو جاتا ہے، it's on the top of the hill and then it start declining۔ تو 40 سال میں اس کا کیریکٹر جو ہے وہ بالکل واضح ہو کے سامنے آ جاتا ہے، ایز اے بیٹا، ایز اے باپ، ایز اے بھائی، ایز اے نیبر، ایز این امپلائر، ایز این امپلائی، وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، یہ بندہ سچا ہے، یہ صالحین ہے، پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے۔ تو یہ 40 سال ایک عمر انسان کی جو ہے نا وہ اس کا ایک انڈیکس ہے۔ اس سے پہلے کسی بچے کو تو آپ ایک ٹرسٹ نہیں دے سکتے کیونکہ اقتدار ایک ٹرسٹ ہے۔ تو ایک پرنسپل ہمیں مل گیا 40 years of an age، around 40۔ اب دوسرا پرنسپل ہمیں ملتا ہے کہ مجھے تو مدینے کی ریاست میں یا خلفائے راشدین کے دور میں مجھے کوئی آدمی نظر نہیں آتا کہ وہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرے کہ میں بہت اچھا ہوں اور میں کینڈیڈیٹ ہوں اور آپ مجھے ووٹ دیں، اور وہ ڈور ٹو ڈور، مطلب از گوئنگ ڈور ٹو ڈور بیگنگ فار ووٹس، اور پھر وہ کمپین کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے، یہ جو مغربی جمہوریت کا نظام ہے۔ تو یہ ہمیں تو اسلام میں یہ کہیں نظر نہیں آتا کہ آپ اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ بنا لیں اور پھر آپ ووٹ مانگ دیتے رہیں، اور پھر جو ذرائع آپ کے پاس ہیں ان کو سب کو گروے کار لا کے، اور خاص طور پہ اب پیسے والا بندہ جو ہے وہ کروڑوں اور اربوں لگاتا ہے اور پھر وہ کروڑوں اربوں کماتا ہے بعد میں، اور یہ ایک بزنس بن گیا ہے جو سیاست ہے۔ تو ہمیں تو یہ چیز نظر نہیں آتی کہ کوئی آدمی آتا۔ اب دوسرا پرنسپل دیں، کہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ سیکرٹ بیلٹ ہے، یہ آپ مور لگا رہے ہیں ہاتھی پہ، گھوڑے پہ، تیر پہ، تلوار پہ، یہ کہاں شیر پہ، یہ کہاں ہے، کدھر نظر آتا ہے؟ کہیں بھی آپ مجھے دکھا دیں کہ یہ کہیں نظر آتا ہے؟ ایون انگلینڈ وچ از دا مدر آف دا ڈیموکریسی جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں بھی 18th سینچری تک تو ڈیکلریٹری ووٹ تھا، ایون پیپر ایجاد نہیں ہوا تھا، تو سیکرٹ بیلٹ ووٹ کہاں سے آ گیا؟ تو دوسری چیز ہمیں ملتی ہے کہ ووٹ ڈیکلریٹری ہونا چاہیے، اور ڈیکلریٹری ووٹ کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کا کیس a lot of spirit in you، اسپرٹ ایک بدو اٹھ کے آ جاتا ہے میدان میں، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں بس میں آپ کا خطبہ نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ اس کا جواب نہ دیں کہ یہ مجھے بھی بیت المال سے وہی کپڑا ملا جس کی قمیض آپ نے پہنی ہے، میری قمیض نہیں بنی، ہمارا ایک جیسا قد ہے، آپ کی قمیض کیسے بن گئی؟ تو آپ ہٹ کے کہنے لگے الحمدللہ الحمدللہ، یہ جرت ہے اسلام کے اندر، یہ جرت ہے۔ اور آپ ہٹ گئے، بیٹے نے آ کے جواب دیا، ایک چادر بابا کو ملی، ایک چادر مجھے ملی، دونوں چادریں ملا کے ایک کرتا بنا۔ تو اس نے کہا شکر الحمدللہ جواب ہو گیا، آپ خطبہ جاری کریں۔ So this was an accountability. This is a lesson of an accountability we are getting from our forefathers. یہی ہمارے forefathers ہیں. We are Muslim, we are a nation and they are our forefathers.
ان کو ہم نے فالو کرنا ہے. یہ ہمارے لیے پریسیڈنٹ ہیں، ان کے فیصلے ہمارے لیے پریسیڈنٹ ہیں. سپریم کورٹ سے کہیں بڑھ کر یہ فیصلے ہیں. ان فیصلوں کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ قرآن اور سنت کے قوانین کو کون سے چھوڑ سکتا ہے؟ اب دوسرا پرنسپل اگلا ملتا ہے which is a very unique principle, very very unique principle. میں نے اس پہ بڑا غور کیا اور میں نے کہا یہ کسی پولیٹیکل پرنسپل میں ایسا بیلنس آپ کو نظر نہیں آتا جو آپ کو اسلام کے پولیٹیکل سسٹم میں نظر آتا، وہ ہے بیعت. اب دیکھیں بیعت انشورس یو اسموتھ رننگ آف دا گورنمنٹ. اور کیسے کہ ایک الیکٹ ہونے والا بندہ جو ہے جس کو لوگ چن لیتے ہیں اور آ جاتا ہے، وہ اوتھ لیتا ہے کہ میں قرآن اور سنت کے مطابق چلوں گا. لیکن عوام الناس اوتھ لیتی ہے کیا کہ تم قرآن اور سنت کے مطابق چلتے رہو گے، ہم تمہاری اطاعت کرتے رہیں گے. امیر کی اطاعت لازمی ہے. اس طرح نہیں ہے جیسے آج ہو رہا ہے کہ عمران خان بن گیا وزیر اعظم اور ڈیموکریٹ اور اپوزیشن نے اس کی ٹانگیں کھینچنی شروع کر دی ہیں. تو دیٹ مطلب کہ گورنمنٹ کو سموتھلی چلنے نہیں دینا. That's what it is. That's what BAT is. BAT assures you the smooth running of the government, کہ بڑی smoothly running. اور یہ ایسا یونیک پرنسپل ہے جو میں حیران ہو گیا، کسی پولیٹیکل پرنسپل میں نہیں ہے، کسی پولیٹیکل سسٹم میں نہیں ہے. اور ایک اور in the end of the last principle of Islam جو ہمیں ملتا ہے، کیا میں ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا ہمیں کوئی ملتی ہے ایسی پارٹی صحابہ کرام کی کہ یہ عثمان غنی کی پارٹی ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارٹی ہے، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی پارٹی ہے اور ان کے جھنڈے ہیں؟ بھائی اسلام کی تو ایک پارٹی ہے اور ایک جھنڈا ہے. ہمیں تو کہیں کوئی پارٹی نظر نہیں آتی اور کہیں کوئی اور دوسرا جھنڈا نظر نہیں آتا، تو کہیں کوئی اور آئین نظر نہیں آتا، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا آئین ہے. وہی آئین ہمیں دے دیا گیا اور اسی آئین کے تحت ہم نے چلنا ہے. اگر اس آئین کے تحت ہم زندگی نہیں گزار رہے تو پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے. پھر دیکھیں کہ انجام ہمارا کیا ہوگا. حکم اللہ کا کیا ہے؟ اللہ نے ہم سے چاہنا کیا ہے؟ عبادات تو فرشتے بھی بہت کرتے ہیں. ہمیں حکم ہی یہ ملا ہے کہ تمہیں جو زندگی عطا کر دی گئی ہے، تم نے یہ زندگی اپنی قرآن کے مطابق گزارنی ہے، اور ایسے گزارنی ہے پریکٹیکلی جیسے میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار کے دکھائی. اور اس کو اس طرح چلانا ہے سوسائٹی میں جیسے صحابہ کرام نے ہمیں چلا کے دکھایا ہے، پریکٹیکلی چلا کے دکھایا. کوئی خلا ہے ہی نہیں. بالکل جسے ہم صلاۃ کہتے ہیں، نماز کہتے ہیں، وہ صلاۃ ہے. اور صلاۃ کو قائم کرنا، اور وہ بنیادی ستون ہے اسلامی نظام کا. یاد رکھیں صلاۃ کو قائم کرنا. صلاۃ کا جو امیر ہے اس کو آپ لوگوں نے چننا ہے. محلہ کاؤنسل ہوں اس کے اندر ڈیکلریٹری ووٹ کے ساتھ آپ کر لیں، کوئی خرچہ ہی نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیں یہ جو کروڑوں اربوں روپیہ، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرانک مشین ہم لائیں گے، یہ کروڑوں اربوں کھا جائیں گے ہمارا، اور اس کے باوجود الیکشن فیئر نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ اگر امریکہ میں الیکشن فیئر نہیں ہے اور ڈیولپ کنٹریز میں فیئر نہیں ہے تو آپ فیئر کیسے کر لیں گے؟ یہاں تو اے ٹی ایم چلانی نہیں آتی لوگوں کو، آپ ووٹنگ مشین کی بات کرتے ہیں. ووٹنگ مشین کے اوپر میں نے تو اس کے اوپر ووٹ دیا ہے، مجھے تو پتا ہے. اور پھر دوسری بات ایک میں جو آج آپ ساری قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ انجسٹس سے از دیئر اے سوسائٹی وچ پریویلز ود انجسٹس اینڈ از دیئر اے جسٹس ان پاکستان؟ یار آپ پڑھے لکھے لوگ ہو، آپ جج ہو، سپریم کورٹ کے جج ہو، خدا کے لیے یہاں انصاف نہیں ہے. اور جب انصاف نہ ہو، جس معاشرے میں انصاف نہ ہو وہ معاشرہ قائم نہیں رہتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود اس معاشرے کے قاتل ہو، آپ خود پاکستان کے مخالف ہو. اور وہ اس لیے وہ سارے ارباب اقتدار کی میں بات کر رہا ہوں. ناٹ ٹاکنگ اونلی اباؤٹ دا جوڈیشری اور ایگزیکٹو اور ممبر پارلیمنٹ، اور یہ آل پیراسائٹ سارے کھا رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، اور پھر کسی نے صاف نہیں کرنا، کیونکہ صاف بھی اسی کا حصہ ہے. تو بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، جب تک ہم یہ نظام نہیں بدلیں گے تو یہ لوگوں کے چہرے بدلنے سے ہمیں کچھ نہیں حاصل ہوگا. ہمیں چاہیے یہ کہ اس نظام کو بدلیں، اور نظام کو بدلنے کے لیے یہ ہے کہ طریقے تبدیلی نظام نے ایک نظام دیا ہے، کوئی حتمی شکل نہیں ہے. مطلب تحریک تبدیلی نظام نے ایک آئیڈیا دیا ہے، اس آئیڈیا کو آپ سنیں،
آپ دیکھیں، آپ پرکھیں، اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہے تو تبدیلی کر لیں. یہ نہ تحریک تبدیلی نظام، نہ تو کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے، نہ ہی ہم کسی کو ممبر بناتے ہیں، نہ آپ کا ووٹ چاہتے ہیں، نہ ہم آپ کا نوٹ چاہتے ہیں. ہم صرف آپ کی سپورٹ چاہتے ہیں. اور سپورٹ کیسے چاہتے ہیں؟ You belong to any sect of Islam, you belong to any political party, you belong to any social party, you have an NGO. آپ جہاں کہیں کھڑے ہیں، صرف ایک بات، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام فرسودہ ہے اور غلط ہے اور اس کو بدلنا چاہیے تو آپ ہمارے ممبر ہیں. آپ آٹومیٹیکلی ہمارے ممبر ہیں. آپ تحریک کے ممبر ہیں. یہ ایک تحریک ہے، یہ جماعت نہیں ہے. لوگوں نے تحریک، جماعتوں کے نام تحریک رکھ کے تحریک کو سمجھنے میں فرق میں. تحریک ہوتی ہے ایک پوائنٹ ایجنڈے کے لیے تحریک ہے، جب وہ اچیو ہو جائے تو اس کا مطلب تحریک ختم ہو گئی. جس دن ہم اس ملک کا نظام تبدیل ہو جائے گا اس دن تحریک تبدیلی نظام آٹومیٹیکلی ڈیزالو ہو جائے گی. تو میرا خیال میں اتنا پیغام کافی ہے آج کے لیے. تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا. نیکسٹ میٹنگ میں نیکسٹ پیغام انشاءاللہ تعالی میں آپ کو تفصیل سے کچھ نظام کے بارے میں بتاؤں گا. جاتے جاتے میں اتنا ضرور بتا جاؤں کہ آج تک ہو سکتا ہے کسی کے پاس کوئی اور نظام کسی شکل میں ہو، لیکن مجھے آج تک میرے سامنے کسی جماعت کا کوئی نظام نہیں سامنے آیا کہ کسی جماعت نے مجھے یہ کہا ہو کہ یہ نظام ہے یہ ہم نے کہا. اور unless you have a system you cannot replace the system. آپ نے ایک سسٹم کو ریپلیس کرنا ہے تو you have to have a system. اللہ حافظ. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.